وطاعته نجاة للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور. صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس مجلس ترحیم سے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے سورہ فاطر کی ایک آیت کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، سورہ فاطر کی اس آیت میں اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ الذی ارسل الریاح. ترجمہ پہ توجہ فرمائیے گا. واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیج دیا. ارسلہ کے معنی آپ کہتے ہیں میں نے خط ارسال کیا، یعنی خط بھیجا. اللہ کہتا ہے ارسل الریاح، میں نے ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کو جاری کیا. پھر کیا ہوا؟ میرے سامنے توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ فرمائیے گا. فَتُثِيرُ صَحَابًا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے چلتی ہیں. فَتُثِيرُ صَحَابًا، وہ ہوائیں بادلوں کو برانگیختہ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں، اٹھاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو سقنا ہو، ہانک کر لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف. پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو ہانکاتے ہیں اور ہانک کے لے جاتے ہیں بلد میت، مردہ زمین کی طرف. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر جب پانی برستا ہے تو ہم اس پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. کذالک النشور، قیامت میں انسانوں کو ایسے ہی زندہ کریں گے. یا میرے سامنے توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں. اس آیت میں پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے ہواؤں کو بھیجا، ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، بادل کو لے جاتی ہیں مردہ زمین کی طرف، اور جب پانی برستا ہے تو اس شان سے برستا ہے کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی اور اس زمین کے سینے میں جو جڑیں مردہ ہو کر دفن ہو گئی تھیں وہ یک بیک سرسبز ہوئی اور سرسبز ہو کر لہلانے لگی. تو عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، جانتے ہو اللہ اس آیت میں پیغام کیا دے رہا ہے؟ اللہ پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو اس آیت میں پیغام یہ دے رہا ہے. ایک بار بولیں تو نہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. رب کائنات پروردگار، میں گفتگو توحید پہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ توحید سے جاؤں گا نبوت تک، امامت تک. لیکن میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، اور علی کے القاب میں پوری کتاب ہے. علی کے القاب، ابو تراب ہے، امیر المومنین ہے، فلاں فلاں، کتنے القاب ہے علی کے. علی کے القاب میں ایک لقب جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک لقب ہے بڑا مشہور، امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام.
آباد رکھے. تو گفتگو میں نے اس لیے آپ کا ذہن بنا دیا ہے, گفتگو توحید کے اوپر ہے لیکن علی کے چاہنے والوں کے سامنے ہے. کیا آیت نے کہا؟ واللہ الذی ارسل الرياح, اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, جاری کرتا ہے. ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں, پھر ہم لے جاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو کہاں پر؟ بلد میت, مردہ زمین کی طرف. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر جب پانی برستا ہے تو اس پانی سے ہم ان مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. اللہ یہ پیغام دے رہا ہے پوری انسانیت کو کہ اگر انسان غور کرے اس کی کائنات میں, اگر انسان غور کرے اللہ کی ان نشانیوں میں, تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ پوری کائنات ایک درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک. یہ پوری کائنات ایک درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک, مبدا سے معاد تک. یہی تو کہا اللہ نے کہ میں بادلوں کو لے جاتا ہوں مردہ زمین پر, اور اس شان سے بادل برستے ہیں کہ وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو اب سمجھ میں آیا, اللہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اللہ جو پانی کی بوند سے مٹی کو زندہ کر سکتا ہے, تو وہ انسان جو اسی مٹی سے بنا, کیا اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سلامت. یہ پیغام تھا, اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, یہ پیغام ہے اس آیت کا. کون سی آیت؟ سورہ فاطر کی 9ویں آیت. کہ وہ اللہ جو بوند سے پانی کی مٹی کو زندہ کر رہا ہے, تو وہ انسان جو اسی مٹی سے بنا ہے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, تو اب میں نے 2-3 مرتبہ ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے. میرے سامنے قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اس آیت میں اللہ نے جو لفظ دیا ہے اس لفظ کی طرف آپ کی توجہات کو لے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, اللہ کہتا ہے میں نے بادلوں کو برانگیختہ کیا اور ہواؤں کے ذریعے ان کو ہکا دیا. کہاں پر؟ بلد میت. بلد میت کے معنی مردہ زمین ہے نا. عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہم جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں بنجر زمین, اسے قرآن کہتا ہے مردہ. میں وہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کے سماعتوں کا تعاون درکار ہے مجھے. ہم جسے کہتے ہیں چٹیل میدان, جہاں پہ نہ دانا اگے نہ تنکا اگے, بے آب ہو گیا میدان, صحرا, ہم کہتے ہیں, اسے اللہ کہتا ہے مردہ زمین. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, تو اب یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا, ہم جسے کہیں بنجر اسے اللہ کہیں مردہ زمین. یہ ایک قرآن کی اصطلاح. اور اب دوسری اصطلاح سورہ انعام 6 سورہ, اومن کانا میتن فاحیانا. اللہ کہتا ہے بہت سے ایسے مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں. رحمت مولا. کافر مردہ, بولے علی والے میرے ساتھ ساتھ, ہم فاحیانا سورہ انعام کی آیت, بہت سے ایسے میتن مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر رہنمائی کر کر ہم زندہ کرتے ہیں. تو کافر کون ہے؟ مردہ ہے. بنجر زمین کیا ہے؟ مردہ زمین ہے. قرآن کی اس طرح سمجھ میں آ گئی, جسے ہم کہیں بنجر اسے قرآن کہے مردہ زمین, جسے ہم کہیں کافر اسے قرآن کہے مردہ انسان. تو قرآن نہ ہمارے لفظوں کا پابند, نہ ہمارے لہجے کا پابند, نہ ہمارے الفاظ کا پابند, نہ ہمارے معانی کا پابند, نہ ہماری اصطلاحات کا پابند, نہ ہماری ٹرمینالوجی کا پابند. اس نے خود اپنی اصطلاح بنائی کہ جسے تم کہتے ہو بنجر, ہم اسے کہتے ہیں بلد میت. جسے تم کہتے ہو کافر, ہم اسے کہتے ہیں مردہ. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں, مالک تو نے یہ تو بتلا دیا کہ جو کافر ہے وہ مردہ, اتنا اور بتلا دے کہ تیرے نزدیک زندہ کون ہے؟ آباد رہے مالک یا علی. سلامت رہے مولا, آباد رکھے. میرے سامنے بولتا ہوں مجمع بیٹھا ہوا ہے, مالک تو نے یہ کہہ دیا کہ جو بنجر زمین ہے وہ بلد میت مردہ زمین ہے, جو اومن کانا میتن فاحیانا جو کافر ہے وہ مردہ انسان ہے. لیکن اتنا اور بتلا دے کہ تیرے نزدیک زندہ کون ہے. سورہ انفال میں آواز دی, اے ایمان لانے والوں استجیبوا للہ وللرسول, اے ایمان لانے والوں اگر اللہ پکارے تو فوراً چلے جاؤ, اگر ہمارا رسول تمہیں پکار لے تو فوراً اس کی آواز پر چلے جاؤ. لما یحییکم, اس لیے کہ رسول تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلاتا, زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. رحمت رہے مولا, آباد رکھے آپ کو. رسول تمہیں مارنے کے لیے نہیں, زندگی دینے کے لیے بلائے گا. تو ابھی ان آیتوں کو پڑھنے سے نتیجہ کیا نکلا, رزلٹ کیا نکلا؟ کہ جو کافر ہے وہ مردہ. توجہ ہے آپ سننے والوں کی؟ جو کافر ہے وہ مردہ, جو بنجر ہے وہ مردہ ہے نا. اور اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں اگر مومن ہو, اگر ایمان رکھتے ہو, تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کی آواز پہ آ جایا کرو. کیوں؟ لما یحییکم, سورہ انفال. میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا, اس لیے کہ رسول تمہیں زندگی دے گا, مارے گا نہیں, ہے نا. اچھا, تو اب
نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، ایک جملہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، رسول پکارے فوراً جاؤ، اللہ پکارے فوراً جاؤ، کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ رسول تمہیں حیات دے گا، اللہ تمہیں حیات دے گا۔ رسول کی پکار کا نام ہے ہدایت۔ تو نہیں رہے آپ حضرات، اگر دل نشین ہو رہے ہیں جملے تو میرا ساتھ دیں، میں چاہتا ہوں کہ ان جملوں سے آپ کے دلوں میں اتر جاؤں انشاءاللہ۔ رسول کی، جتنا مجھے بیٹھا ہوا میرے نبی کے چاہنے والوں کا، رسول کی پکار کا، دعوت کا نام ہے ہدایت، ہے نا؟ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر نبی پکار لے تو چلے جاؤ، اس سے کہ وہ تمہیں زندگی دے گا۔ تو اللہ کی پکار زندگی، رسول کی پکار زندگی، اللہ کہتا ہے کہ زندگی دے گا۔ تو اللہ کی پکار کا نام ہدایت، رسول کی پکار کا نام ہدایت، اور قرآن نے کہا کہ اللہ کی پکار ہدایت ہے، رسول کی پکار ہدایت ہے، یعنی اللہ کی پکار زندگی، رسول کی پکار زندگی، ہدایت زندگی۔ مجھے آواز نہیں آ رہی، اگر جملہ ظاہر ہو تو مجھے افسوس ہوگا۔ اللہ کی پکار زندگی، رسول کی پکار زندگی، ہدایت زندگی، ہے نا؟ اب قرآن کی آیت پڑھوں، دو مقام پر کہا اللہ نے، لا تقلو بھی ہے، لا تقلو بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ گمان نہ کرو۔ کیا گمان نہ کرو؟ لا تقلو لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹا دے اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ مولا سلامت علیہ السلام، میں ایصال ثواب کی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں ایک مومن کی، اور اتنے مومنین کے سامنے بیٹھا ہوا، قبلہ کعبہ بھی تشریف فرما ہے۔ اب میں آیتوں کے اس جملوں سے، سیکوینس سے ایک استدلال دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات، زندگی، زندگی اللہ کی پکار، زندگی رسول کی پکار، ہدایت خود حیات ہے، اور اللہ کہتا ہے ہمارا راہ میں جو اپنا گلا کٹائے، جو گردن کٹائے، اسے مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، وہ زندہ ہے۔ تو شہادت حیات، ہدایت، خدا کرے جملہ پہنچا سکوں، شہادت کیا ہے؟ حیات۔ ہدایت کیا ہے؟ حیات۔ اللہ کی پکار کیا ہے؟ حیات۔ رسول کی پکار کیا ہے؟ حیات۔ اب سمجھ میں آیا کہ جتنا اللہ سے قریب ہوگے اتنا حیات سے قریب ہوگے، جتنا اللہ سے قریب ہوگے اتنا حیات سے قریب ہوگے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا حیات سے دور ہوگے۔ لفظوں کو بدل دوں، جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ جو اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات، شہادت حیات، ہدایت حیات، جو اللہ کے پاس چلا گیا وہ زندہ ہے، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ ہے۔ اگر یہ قرآن کا اصول سمجھ میں آ گیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ، تو میرے نبی نے کہا کہ جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سلامت رہے، ماشاء اللہ۔ وہ جو ہے یہ منزل فکر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہواؤں کو جاری کیا، بھیج دیا، اور وہ بادلوں کو برانگیختہ کرتی ہیں، اٹھاتی ہیں، اور کہاں لے جاتی ہیں؟ بنجر تو ہم کہہ رہے ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ مولا آباد رکھے، میرے سامنے بولتا مجھے بیٹھا ہوا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کا میں اس وقت انتہائی محتاج ہوں، میرے ساتھ دیتے رہیے گا۔ بنجر زمین مردہ، کافر مردہ ہے نا، اور جو اللہ کی پکار پہ جائے زندہ، رسول کی پکار پہ جائے زندہ، جو اللہ کی راہ میں گلا کٹائے زندہ، جو اسے مردہ نہ کہنا، اسے مردہ گمان نہ کرنا، دونوں ہے نا۔ تو اصول کیا بنا کہ اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو زندگی، اگر اللہ سے ہٹ گئے تو موت، ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی جتنا انسان اللہ سے قریب ہوگا زندگی سے قریب ہے، جتنا یہ پیمانہ ہے، یہ پیرامیٹر ہے، پیمانہ ہے، یہ معیار ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا زندگی سے دور ہوگا۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ۔ نبی نے کیا کہا؟ جو من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ مردہ نہیں شہید ہے۔ تو اگر آل محمد کا راستہ اللہ کا راستہ نہ ہوتا، مولا آباد رکھے، سلامت ہے، اگر آل محمد کا راستہ اللہ کا راستہ نہ ہوتا، ان کی محبت اللہ کا راستہ نہ ہوتی، تو قرآن میں آیت نہ ہوتی،
اور نبی کی زبان پہ جملہ نہ ہوتا کہ جو من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. بڑا مشہور جملہ ہے, بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں آپ, میں نے بھی سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہے نا. لیکن میں اب آپ کو ریفرنس حوالے کے ذریعے اس جملے کے ساتھ ساتھ جو نبی نے جملے کہے وہ سنا رہا ہوں. اشتہار پہ لکھتے ہیں, دیوار پہ لکھتے ہیں, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, اور سب کو ترجمہ یاد ہے, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی, ہے نا. من ماتا, جو مر گیا, کس پر؟ مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. یہ تو سب کو یاد ہے, من ماتا علی حب آل محمد, جو حب آل محمد ہے مرا, ماتا شہیدہ. صاحب تفسیر الکشاف علامہ زمخشری بہت بڑے عالم اسلام کے مفسر ہیں, اور ان کی تفسیر عربی میں شاہکار تفسیر کہلاتی ہے, ادبی تفسیر, پرانی تفسیر. ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, میں آیا ہوں آپ کو ان کے جملے سنانے کے لیے. ان کے جملے ان کے بھی نہیں ہیں, ان کا تو ریفرنس ہے, جملے ہیں میرے نبی کے جس کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں اس تفسیر میں کہ نبی نے فرمایا, پوری ایک چین ہے, پورا ایک سلسلہ ہے حدیثوں کا, سب نے سنا رہا, لیکن انہوں نے لکھا کہ نبی نے کیا کہا, سنیے گا. نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. ایک وہ کہتے ہیں نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ, جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ توبہ کیا ہوا مرا. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے آپ کو. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. کوئی فیصلہ کرنا ہے, آیتیں سنا دی میں نے, اب نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور ان کے ریفرنس ہے نا. مولا آباد رکھے سارے سننے والوں کو, آپ جس بیداری سے میرا ساتھ دے رہے ہیں, میں آخری مجمع تک کی توجہ کا طالب ہوں اس وقت. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ, گنتے رہنا. من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ, نبی نے کہا جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ مغفرت کیا ہوا مرا. بولو علی والو, من ماتا, اگر دل میں اتر رہا ہے نبی کے جملہ تو بولو, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ماتا تائبہ ماتا مغفور اللہ, جو آل محمد کی محبت مر جائے. انہوں نے کہا کہ نبی نے کہا ماتا مستقبل الایمان, وہ کامل ایمان گیا, وہ شہید گیا, وہ تائب گیا, وہ مغفور گیا. اور سنیں گے جملہ, وہ کہتے ہیں نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. ترجمہ کروں, نبی نے کہا کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ جنت میں ایسے سجا کر لے جایا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. مل کے سارے صاحب کتنا پیارے انداز آواز اٹھاتے ہی نہیں اپنی, چمر چمر کلی کلی, علی 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 علی, نکا نکا کلی کلی, علی علی میں نے حوالہ دے دیا, قبلہ کا حوالہ تشریف فرمائے. آپ جو پوری حدیثیں چین چل رہی ہے وہ آپ سب سن لیے گا. یہ تو میں نے صرف 3-4 حدیثیں سنائی ہیں آپ کو, ہے نا, لیکن دل چاہ رہا ہے ایک جملہ کہنے کا. اب دیکھو حدیثیں سنا کر فیصلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ فیصلہ سرگودہ کے لوگ کریں گے, بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, خرد بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. ایک ایک سننے والے کے دل میں جملہ اتر جائے. نبی نے کیا کہا, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ, من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ, من ماتا علی حب آل محمد مات یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. نبی نے کہا جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ تائب ہے, وہ مغفور ہے, وہ شہید ہے, وہ زندہ ہے, وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دلہن شوہر کے گھر جاتی ہے. اور اب حدیث نہ ملے میرا گریبان پکڑنا. نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ, جو میری اولاد کی محبت میں مر جائے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بناتا ہے. کس کی قبر کو؟ مومن کی قبر. تو فیصلہ کرو کہ مومن کی قبر تو فرشتوں کی زیارت گاہ بن جائے, اور جو امیر المومنین بن کے آ جائے. ماشاءاللہ اتنی بلند سلوات
साथ पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो काफिर है वो मुर्दा, जो बंजर है देखो मजलिस तरहीम है और मैंने फलसफे मौत हयात को छड़ा हुआ है आपके सामने। अब कुछ जुमले अर्ज करने हैं आपकी खिदमत में इन्हीं जुमलों के सहारों से, लेकिन मेरे साथ देते रहिएगा। अच्छा तो देखें कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह मोमिनून 23वां सूरा उसमें इरशाद फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम्हारा गुमान यह है कि हमने तुम्हें बेमकसद और बेहुदा ऐसे खल्क कर दिया? अल्लाह बोल रहा है बंदों से। और क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा अंजाम हम तक नहीं होगा, तुम्हें हमारे पास पलट कर नहीं आना होगा? इस आयत में परवरदिगार ने उन लोगों से सवाल किया जिनका अकीदा, जिनका नज़रिया यह है कि हमारी तख्लीक की कोई मकसदियत, कोई गरज नहीं है। इसके मुकाबले पर आयत की निगाह में मकसद इंसानी की मकसद इंसानी की हिकमत है, इंसान की तख्लीक की हिकमत है, ठीक है ना। अच्छा तो अब देखिए ज़रा सी बारी बारी बात करता हूँ, आपके सामने आगे बढ़ रहा हूँ। ये दहरिए जो इंसान की तख्लीक को बेमकसद समझते हैं, भाई खाओ पियो ऐसे ऐश करो और दुनिया से चले जाओ और फिर कोई आएगा फिर वो मरेगा फिर दूसरे पैदा होंगे, है ना। कुरान मजीद ने दहरियों के नज़रिए को कौल को नकल किया और इरशाद फरमाया वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतो नहया। वो दहरिए कहते हैं कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है कुछ भी नहीं है, ये क्या है, बस इंसान मर जाएगा जिंदा होगा, मरेगा जिंदा जाएगा, मरेगा जिंदा होगा। वामा युहलिकुन दहर, और हमें दहर मारता है, ज़माना मारता है, ये जिंदा करता है। और अल्लाह कह रहा है कि ये जो दावा कर रहे हैं ना कि दहर मारता है, ज़माना मारता है, ये इनके पास जो इल्म है ये कुछ भी इल्म नहीं है, कुछ भी इल्म नहीं है। ये फ़कत अपने गुमान पर, ज़न पर भरोसा किए हुए हैं। मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून। ये जो दावा कर रहे हैं इनके पास इल्म कुछ नहीं है, अल्लाह कह रहा है ये फ़कत अपने गुमान पर भरोसा कर रहे हैं, है ना। किसका नज़रिया अल्लाह नकल कर रहा है? उनका जो दहरिया है, जो कहते हैं दुनिया की ये जो हम पैदा हुए हैं इसकी कोई गरज की, इस खलकत की कोई गरज नहीं है, कोई हिकमत नहीं है, बेमकसद पैदा कर दिया। अच्छा तो अब मैं सवाल कर रहा हूँ, देखें ये दहरिए कहते हैं कि जनाब ऐसे पैदा हो गए और कोई गरज नहीं है। अगर इस दहरिए के इस नज़रिए को मान लिया जाए तो फिर सवाल पैदा होगा ना कि अरबों खरबों की बनी हुई इस कायनात में हमारा हिस्सा फ़कत 100 साल 50 साल, भाई हम क्यों पैदा हुए? खरबों साल की दुनिया चली आ रही है, अगर कोई मकसद ही नहीं है, हमें मरने के बाद कोई अंजाम ही नहीं है, दोबारा उठना ही नहीं है, तो फिर खरबों की साल की दुनिया में हमारा हिस्सा 70 साल 80 साल 100 साल ऐसे ही होता है ना आज की जो एवरेज चल रही है जिंदगी की। अच्छा तो बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, फ़कत ये नहीं, बहुत सारे सवाल पैदा होंगे कि भाई हम जो जिंदा हैं जिंदगी तो गुजार रहे हैं ना, तो हम जिंदगी गुजारने के जानवरों की तरह। अच्छा आपको कहेगा नहीं जनाब कोई जरूरत नहीं है गुजारे जानवरों की तरह, तो फिर सवाल होगा कि अगर जिंदगी हम जानवरों की तरह गुजारे तो फिर अकल देने की जरूरत क्या थी? साहिबान इल्म खिताब कर देखिए, बात पे सवाल पैदा होगा। अगर दहरिए के नजरिए को मान लिया जाए तो बात पे सवाल पैदा होगा कि भाई इंसान फिर किसी कानून की पाबंदी क्यों करे? इसके कानून का मानना या कानून को तोड़ना, जब कोई क़यामत होगी नहीं तो दोनों बराबर है। इंसान क्यों पढ़े, क्यों लिखे, क्यों अच्छी जिंदगी गुजारे, है ना। तो बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर यौमुद्दीन के नजरिए को मान लिया कुरान के, वामा अदराका मा यौमुद्दीन, अगर अल्लाह के क़यामत यौम आखिर के नजरिए को मान लिया तो ये सारे सवाल हल हो जाएंगे कि वो यौम आखिरत जजमेंट डे वो दिन है जिसमें हर इंसान को जज़ा और सज़ा मिलेगी। मौलाबाद रखे मैं आप इतनी मुश्किल बातें इतनी बेदारी से सुनते हुए आए यहाँ तक। अगर दहरिए के नजरिए को माना जाए तो हजारों सवालात पैदा क्यों हुए? लंबी उम्र क्यों नहीं पाई? इंसान जानवर की तरह गुजारे, अल्लाह को क्यों माने? जब मरने के बाद कोई हिसाब किताब होना ही नहीं है तो अल्लाह को मानने की जरूरत क्या है ना। लेकिन अगर इस्लाम के नजरिए को मान लिया तो अल्लाह कहता है कि तुम्हें हर बात का जवाब मिल जाएगा,
ہر بات کا جواب مل جائے گا کہ ایک دن ہے، آخرت ہے، جس میں انسان کو اچھے اعمال کی جزا ملے گی، برے اعمال کی سزا ملے گی، ہے نا. اور پھر قرآن میں سورہ نحل میں کہا، سورہ جاسیہ میں کہا، اور آیتوں میں کہا کہ ہم نے جو پوری جو کائنات بنائی یہ بے مقصد نہیں بنائی. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ کہتا ہے میں نے اللہ نے زمین کو مسخر کیا تمہارے لیے، آسمان کو بنایا تمہارے لیے، چاند کو بنایا تمہارے لیے. قرآن بول رہا ہے سورج کو بنایا تمہارے لیے. تو شمس و قمر، زمین و آسمان، ستارے سیارے، یہ سب کس کے لیے بنے؟ انسان کے لیے. انسان کے مسخر کر دیا ہے نا. تو یہ تو مان لیا ہم نے کہ اللہ کہتا ہے کائنات بے مقصد نہیں ہے، کائنات بنائی ہم نے انسان کے لیے. لیکن اب سوال ہوگا کہ کائنات بنی انسان کے لیے، انسان کس کے لیے بنا؟ میرا ساتھ میں قرآن کے مفہوم کو بڑا عام اور آسان لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مولا امیر المومنین کے صدقے میں میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اگر دہریے کی بات مانی جائے تو لاکھوں سوالات کہ عقل دی گئی تو اسے کام کیوں نہیں لیتے، قانون کی پابندی کیوں کرے، فقط 100 سال کیوں جیے انسان، ہے نا. اور اگر اسلام کے نظریے یوم الدین کو مان لیا تو ماننا پڑے گا کہ کائنات کی غرض ہے، کائنات کی خلقت ہے. ہم نے زمین بنائی تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، شمس و قمر بنائے تمہارے لیے. کوئی فکر دے رہا ہو میرا ساتھ دیتے رہنا، ہے نا. تو سب بنے ہیں انسان کے لیے. انسان کس کے لیے بنا؟ سورہ ذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے سب کچھ بنایا تمہارے لیے، تمہیں بنایا عبادت کے لیے. سب تو نہیں رہے میرے ساتھ، میرے سامنے والے اگر بیداری دیکھنا چاہ رہا ہوں میں. ہم نے سب بنایا، زمین بنائی تمہارے لیے، چاند بنایا تمہارے لیے، سورج بنایا تمہارے لیے، ستارے بنائے تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے. سب کچھ بنایا کائنات کو تمہارے لیے، انسان کے لیے. اور انسان کو کیا کہتا ہے؟ انسان کو بنایا میں نے اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن پیدا ہوئے عبادت کے لیے. خدا کرے علی والی بیٹھے میرا جملہ ظاہر ہونے پائے. جن پیدا ہوئے عبادت کے لیے، انسان پیدا ہوا عبادت کے لیے، ٹھیک ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون کے معنی میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہم انسان بنا عبادت کے لیے، جن بنا عبادت کے لیے. ان دونوں کی غرض تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اور دونوں مل کے کیا کہلاتے ہیں؟ ثقلین. ثقلین کے معنی جن، ثقلین کے معنی انسان. اب نبی کی حدیث یاد آئی، ضربت علی. اب نبی کی حدیث یاد آئی، بولا علی والو، ضربت علی. جو چپ رہا مجھے افسوس ہوگا. یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے اس کا نام ہے علی. مل کے سارے رحمت رہے. ایک ضربت تو علی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بھاگ رہے ہیں. ہم نے انسان کو، جنوں کو بنایا اپنی، میں نے اپنی عبادت کے بنایا، ٹھیک ہے نا. تو انسان اور جن کی غرض خلقت ہے اللہ کی عبادت. اور نبی نے فیصلہ کر دیا علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے نا. اچھا تو اب جتنا اللہ سے قریب اتنا زندگی سے قریب، جتنا اللہ سے دور اتنا زندگی سے دور ہو. اگر ہمارا اللہ پکارے، قرآن بول رہا ہے استجیبوا للہ، اگر اللہ پکارے فوراً جاؤ. ولی رسول، اور اگر اس کا رسول پکارے فوراً جاؤ. تھک تو نہیں رہا حضرات؟ سامنے اہل ولا بیٹھے ہوئے ہیں، علی کو ولی ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو میرا میں ٹرن لے رہا ہوں، سنیے گا. قرآن نے کہا تھا کہ اگر نبی پکار لے تو اس کی آواز پہ چلے جاؤ. لیکن میں کیا کروں، جس قرآن نے کہا تھا کہ اگر نبی پکارے تو اس کی آواز پہ چلے جاؤ، وہی قرآن کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہمارا رسول پکار رہا تھا اور تم پلٹ کو دیکھنے کو تیار نہیں. آجا میرے ساتھ آجا ذرا. داستانی قرآن ہے سلامت مولا بادر کے. وہ قرآن جو کہتا ہے رسول پکارے فوراً جاؤ، وہی قرآن کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہمارا نبی تمہیں پکار رہا تھا اور تم میں سے کوئی پلٹ کر دیکھنے کو تیار نہیں تھا. میرے دوستوں عزیزوں،
تمہارے چہرے کھلے ہوئے ہیں علی کے فضائل پر. لیکن ایک جملہ کہوں, دیکھو یہ تاریخ جو قرآن نے بیان کی نا, کہ پلٹ کر نہیں دیکھا, یہ بڑی پرانی ہے. نوح علیہ السلام نے جو جملہ کہا اسے قرآن نے نقل کیا. کیا کہنے لگے نوح علیہ السلام؟ کہنے لگے رب انی دعوت قومی لیلاً و نہارا. سنیے گا نوح کیا کہہ رہے ہیں, صاحب شریعت ہیں. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مالک میرے پالنہار, میرے پروردگار, میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا اور دن میں پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میں بلاتا رہا وہ فرار کرتے رہے. آج میرے مولا آباد رکھے. میں ابھی آگے لے جا رہا ہوں, آپ کے ذہن کو باندھ رہا ہوں ایک جملے کے لیے, آپ کے ذہنوں کا آمادہ کر رہا ہوں انشاءاللہ مولا صدقے میں ایک جملے کے لیے. نوح کہتے ہیں میں نے دن میں پکارا, رات میں پکارا, رزلٹ کیا نکلا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میں بلاتا رہا وہ بھاگتے رہے. تو یہ تاریخ بہت پرانی ہے کہ نبی نے بلایا اور لوگ فرار کرتے رہے. قرآن نے نوح کا ذکر کر دیا. لیکن اب میں سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت پڑھ رہا ہوں, ترجمے کے ساتھ سننا تو دوسرے لوگ انشاءاللہ. سورہ جمعہ میں اللہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ قل, رسول تم کہہ دو. کس سے کہہ دو؟ یا ایھا الذین ہادو. چھوٹا مختصر سورہ ہے, اگر جا کے پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا. اسی ترجمے کے اندر ایک فیصلہ ہو رہا ہے. قل, رسول کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یا ایھا الذین ہادو. کس سے کہہ دو؟ یہودیوں سے. کیا کہہ دو؟ اے یہودیوں. کیا کہہ دو؟ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اتنی دیر سے مجھے سن رہا ہے مجلس سے, ظاہر ہے کہ کافی دیر سے جاری ساری تھی اور آپ بھی تھک گئے ہوں گے, مجھے بھی تھکن سی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن آپ کی بیداری مجھے مجبور کر رہی ہے اس آیت پر ایک استدلال قائم کرنے پر. رسول یہودیوں سے کہہ دو. مالک کیا کہہ دے؟ ان زعمتم انکم اولیاء. اے یہودیوں, میں آہستہ ہو رہا ہوں ایک ایک گان میں یہ بات پہنچ جائے. اے یہودیوں, اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے, ان زعمتم, اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو, فتمنوا الموت, تو موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ. یا علی, تھکنا نہیں ہے, آوازیں آئیں گی تو میرا پڑھنے کا موڈ بنے گا. جتنے سامنے میں بیٹھے ہوئے ذرا پوری طرح, اب جو تو نہیں بولا وہ میرے ساتھ بولے تو فیصلہ ہونے والا ہے. پوری بیداری, بار بار اپیل نہ کرنا پڑے. آپ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں. اے یہودیوں, اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو, اولیاء ہو, اولیاء ولی کی جمع, ٹھیک ہے نا, جیسے تقی کی جمع اتقیہ, اگر تم اللہ کے ولی ہو تو کیا کرو؟ موت کی آرزو کرو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو. یہ آیت ہو گئی نا. اور اس کے فوراً بعد والی آیت میں اللہ کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. رسول ان سے کہہ تو دو کہ یہ موت کی تمنا کریں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کا ماضی خراب ہے. جس کا ماضی خراب ہو وہ موت کی تمنا نہیں کرتا. مولا آباد رکھے. مجھے مل کے مجھے سب کو لے کے چلنا ہے, ایسے نہیں میرے ساتھ سب مل کے آ جائے پیچھے ٹائم میں بیٹھے ہوئے میرے خود میرے بزرگ, تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. رسول کہہ دو کہ تمنا کریں, لیکن ہم جانتے ہیں یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے. اب حضور آبادہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم, اس لیے کہ ان کا ماضی خراب ہے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. اس کے فوراً بعد کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. رسول ان سے کہہ دو کہ اے یہودیوں, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس سے بچنے والے نہیں ہو. تم بھاگتے رہو, موت تمہارے پیچھے پیچھے آتی رہے گی. تم بھاگتے رہو, موت تمہارے پیچھے پیچھے آتی رہے گی. میں نے دو مقامات سے 3-4 آیتیں سناتی سننے والوں کو. وہ نوح کا ذکر کہ نوح نے کہا میری قوم بھاگ جاتی ہے. یہ یہودیوں کا ذکر کہ میدان میں ٹکتے نہیں ہیں, ہے نا. تو دونوں کا مزاج قرآن نے بتا دیا. نہ یہودی میدان میں ٹکے, نہ قوم نوح میدان میں ٹکے. اب میرے علی والوں کے سامنے یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ کافر ہیں دو طرح کے. ایک تو بالکل مشرک کافر ہے, اور ایک کافر تو ہے لیکن اہل کتاب ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے, آپ میرا ساتھ دو. خدا کرے جو بچے میرے ان سے میں بیان کر رہا ہوں, میرے بزرگ میرے محترم سن والے میرے ساتھ بچے کے ساتھ آ جائیں. کافر ہیں دو طرح کے. ایک تو بالکل مشرک کافر ہے, کتاب نہیں ہے, اہل کتاب نہیں ہے. اور ایک کافر ہے لیکن اہل کتاب ہے, کافر کتابی ہے نا. وہ کون ہے؟ یہودی. وہ کون ہے؟ عیسائی, ہے نا. اب مجھے جملہ کہنے دیں. خیبر کی جنگ اگر عام کافروں سے ہوتی تو ہمیں صبر آ جاتا, لیکن خیبر کی جنگ ہے بھاگنے والے یہودیوں سے. قرآن کہتا ہے یہ بھاگنے والے, تاریخ کہتی ہے وہ بھاگنے والے. مولا
آباد کے مولا آباد میں پیچھے والے میرے ساتھ آ جائے, وہ جملہ پہنچا جو سارے مل کے آ جائے. قرآن کہتا ہے یہ بھاگنے والے یہودی, تاریخ کہتی ہے وہ بھاگنے والے. اب مجھے فیصلہ کر کے بتائیں, علی والے بڑا نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے کیوں کہا نبی سے, اللہ نے کیوں کہا نبی سے کہ ان سے کہو کہ موت کی تمنا کریں. اس لیے علی والوں کیا یہودی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں, تو کہ اللہ نے کہو ان سے کہ موت کے میدان میں رک جائے, اگر رک گئے تو اللہ کے ولی ہے. اور پھر اللہ نے خود کہا حبیب کہہ دو لیکن یہ رکیں گے نہیں, یہ بھاگ جائیں گے. تو فیصلہ ہو گیا قرآن میں کہ جو یہودی میدان سے بھاگے جب وہ ولی نہیں بنتا تو جو یہودیوں کو دیکھ کے بھاگے وہ کیسے بن جائے گا. مل کے ماشاءاللہ مل کے سارے آخری آدمی تو تھوڑا پڑھوں اور پیچھے والے تھک تو نہیں گئے میرے سے. ظاہر ہے کہ دیکھیں میں جیسا پہنچا ہوں دور سے سفر کرتا ہوا آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور وہ حاضری دی ہے مجھے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آیا ہوں تو 2 جملے اور عرض کر دوں. اب گفتگو ہے ولایت کے اوپر اور اہل ولا بیٹھے ہوئے ان کے چہرے کھل رہے ہیں علی کے فضائل پر. علی کی ولایت سن کر علی کے والے کو چہرے کھل رہے ہیں اور ہونا بھی کھلنا بھی چاہیے, اس لیے کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا, مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا, اس لیے اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم, بد نسل کبھی ذکر علی کر نہیں. مل کے سب علی علی ماشاءاللہ علی 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 ماشاءاللہ بے شک علی 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 جملہ پڑھا ہوں آپ کے سامنے. اب ذکر آئے گا ولایت کا, ٹھیک ہے نا. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو موت کے میدان سے بھاگ جائے وہ ولی نہیں بنتا. تو ولی کون ہے؟ جو موت کے میدان میں کھڑا رہے. میرا بیان ختم ہونے لگا ہے لیکن اب ذکر آ گیا ہے. میں نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھ دی اور ولایت کا ذکر ہے تو اب سورہ کہف 18واں سورہ, دیکھو اس میں بھی اللہ نے کس شان سے اس لفظ کو استعمال کیا. بس شرط ہے کہ پوری توجہ رہے آخری آدمی تک, بیان آخری مرحلوں میں آ گیا ہے. اب میرا ساتھ دیے گا, مسائل بھی پڑھنے مجھے, لیکن سنیے گا سورہ کہف 18واں سورہ. اب آپ اہل ولا بیٹھے ہوئے ہیں, اب ترجمہ سنیے گا, ترجمے کے اندر جو رزلٹ رکھا ہے خود نکالیے گا. اللہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے انکار کر دیا. کان من الجن, اور وہ ابلیس اللہ کہتا ہے جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ, اور اس نے اپنے رب کے, میں ایک ایک سے خطاب کر رہا ہوں سب میرے بیدار ہیں, وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ, اور اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. کس نے؟ ابلیس نے. کیا کہتے ہیں اسے آپ؟ شیطان. فیصلہ کریں جو امر کا نافرمان وہ شیطان, اور جو صاحب الامر کا نافرمان یعنی آخری کلمات ہیں. کہیں بھی میں گریزے کے مسائل پہ آ جاؤں گا, لیکن اب آپ کا دل بنا ہوا ہے, آپ کا موڈ بنا ہوا ہے, تو جملہ آگے بڑھا رہا ہوں. ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. یہاں تک اللہ نے واقعہ سنایا کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو, سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے انکار کر دیا. کمنٹری یہاں تک اللہ نے وہ واقعہ سنا دیا. اور اب جانتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے؟ اس جملے کے لیے میں آیت پڑھ رہا تھا, سنیے گا. اب اللہ کہتا ہے سورہ کہف 18واں سورہ,
جو اہل بلا بیٹھا اس کو ہدیہ کرو، جا کے قرآن میں چیک کرنا، فیصلہ ہو رہا ہے قرآن کی روشنی میں. کانا میرا جن ففسق عن امر ربہ. اب اللہ کہتا ہے ابلیس انکار کر دیا، سب کچھ ہو گیا. افتتخذونہ، پوری توجہ، افتتخذونہ، خاموش نہیں بیٹھنا، بولنا میرے ساتھ ساتھ. اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے انسانوں تمہیں، اللہ بول رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو؟ مولا السلام میں مجھے معاف کریں، میں آگے بڑھوں گا، 2 جملے بیان کرنے مجھے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، عدو ہے. بے سال ظالمین نے بدلا، اور وہ قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا، ہے نا. بے سال ظالمین نے بدلا، ظالم کا انجام برا ہے. تو خبردار شیطان کو ولی مت ماننا. جہاں جہاں میں دیکھ رہا ہوں میرے محترم سننے والے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اس مجلس میں آ کر محمد والے محمد کا ذکر سن رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں علی کے ولی کے نعرے لگا رہے ہیں. خبردار شیطان کو ولی مت ماننا. مالک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تو نے کہہ دیا کہ شیطان ولی نہیں ہے، نہیں مانتے، لیکن مالک اتنا بتلا دے کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. سامنے بیٹھے میں ایسے نہیں میں کہ بولنا دل میں ہر ایک سے مخاطب ہوں، میرے ایک ایک سننے والے کے دل میں اتر جائے جملے تو میں آگے بڑھوں گا. مالک شیطان ولی نہیں ہے، مان لیا ہم نے، یہاں دائیں بیٹھے سارے بیدار رہنا، لیکن مالک اتنا بتلا دے کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. کہیں اور نہیں، فوراً اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. خبردار شیطان کو ولی مت ماننا، اس لیے کہ ہم نے شیطان کو نہ زمین کی تخلیق پر گواہ بنایا نہ آسمان کی تخلیق پر. آیت ہے ذرا بولے میرے ساتھ ساتھ. ما اشہدتہم، والا بات رکھے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. خبردار ہم نے شیطان کو ولی نہیں بنایا، اس لیے کہ ہم نے شیطان کو نہ زمین کی تخلیق پر گواہ بنایا نہ آسمان کی خلقت پر گواہ بنایا. ولا خلق انفسہم، قرآن ہے، داستان نہیں، قرآن ہے. اور ہم نے شیطان کو، اب جملہ دیکھو آہستہ سے اگر سنو تو مزہ نہیں آئے گا، اتنی محنت کر کے لا رہا ہوں. اور ہم نے شیطان کو خود اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. آیت ختم ہو گئی نہیں. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں، اللہ کہہ رہا ہے میری یہ سیرت ہے کہ میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا. بیدار ہیں، جملہ کر دوں، بیدار ہیں سننے والے، سارے بیدار ہیں، توجہ ہے سننے والوں کی، آواز آنی چاہیے، بیان میں ختم کر، توجہ ہے. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں میں، دائما اتنا اپنا میرا ساتھ دیا ہے. کیا کہا اللہ نے کیا کہا؟ شیطان کو ولی مت ماننا، وہ گمراہ ہے، وہ ظالم ہے، وہ تمہیں گمراہ کرتا رہے گا. مالک کیوں ولی نہیں مانگو؟ اس لیے کہ ہم نے شیطان کو نہ زمین پہ گواہ بنایا نہ آسمان پہ کبھی بنایا. جملے کا الٹ دو، اللہ کہتا ہے شیطان ولی نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان نہ زمین پر گواہ نہ آسمان پہ گواہ. عقیدوں کی اصلاح کرو، پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. اللہ کہتا ہے شیطان ولی اس لیے نہیں ہے کہ شیطان زمین اور آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں ہے. اب اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے ہو. سلامت ہے مولا آباد، کیسے ایسی بجانے چاہ رہا ہوں میں. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو آسمان سے پہلے ہو، جو زمین سے پہلے ہو. ولا خلق المتہین، اور ہم نے شیطان کو اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو اپنی تخلیق پر گواہ ہو. آواز نہیں آ رہی، ایسا نہیں، ایسے مل کے سارے آ جائیں. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین پہ گواہ، اللہ کا ولی وہ ہوگا جو آسمان کی تخلیق پہ گواہ، اللہ کا ولی وہ ہوگا جو اپنی تخلیق پہ گواہ. اور اب آخر میں کہتا ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میری سیرت یہ ہے کہ میں کسی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا. جس سے اللہ اپنا کام لے لے، جس سے اللہ، بولو علی والو، بولو علی والو، جس سے اللہ اپنا کام لے لے وہ اللہ کا ولی. کیا آیت بھول گئے؟ قرآن نے کہا تھا الم یجد کا یتیمن فآوا، حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تیری پرورش کی، پرورش کرنے والا ابو طالب. حیدری بس
محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد. سلامت رہے سلامت رہے. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے آپ کو. بیان میرا مکمل ہو گیا ہے نا. اب میں نے آیتیں پڑھ دی, حدیث سنا دی آپ کے سامنے, مجھے سارے مسائل بھی پڑھنے, لیکن ایک مجبوری اپنی بیان کروں گا میں. اجازت ہے سب کی؟ اجازت ہے. آیت نہیں پڑھا, حدیث نہیں پڑھا, میں اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں. اور مجبوری یہ ہے کہ جناب میں ممبر پہ جب آیا تھا ممبر پہ, تو میں نے سنام کلام میں سورہ فاتر کی آیت پڑھی نا. اب میں کیا کروں, میں سورہ فاتر کی آیت پڑھوں عثمان علی؟ میرا ساتھ دیتے رہے, ایسے نہیں. میں خاموش ہو جا رہا ہوں, اگر خاموش رہیں گے تو میں بھی خاموش پڑھوں گا. میں اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں. میں سورہ فاتر کی آیت پڑھوں عثمان علی. میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت پڑھی عثمان علی. میں نے آپ کے سامنے نبی کی حدیثیں پڑھی عثمان علی, ہے نا. میں اگر تفسیر سورہ حمد بیان کروں عثمان علی, بائے بسم اللہ میں علی, سورہ حمد میں علی, سورہ بقرہ میں علی, سورہ آل عمران میں علی, سورہ نساء میں علی, سورہ مائدہ میں علی, سورہ انعام میں علی, سورہ آراف میں علی, سورہ انفال میں علی, سورہ توبہ میں علی, سورہ یونس میں علی, سورہ ابراہیم میں علی, سورہ فرقان میں علی, سورہ مدثر میں علی, سورہ مزمل میں علی, سورہ کوثر میں علی, آیہ ولایت میں علی, بائے بسم اللہ میں علی. نہیں, جنگ احد میں علی, جنگ خیبر میں علی, جنگ بدر میں علی, صفین میں علی, نہروان میں علی, جمل میں علی, مومن کی زبان پہ علی, نبی کی زبان پہ علی, ہجرت کے بستر پہ علی, ہجرت بولو علی, ہجرت کے بستر پہ علی, نبی کی بات میں علی, معراج کی رات میں علی, فاطمہ کا شوہر علی, حسنین کا بابا علی, مجلس میں علی, ممبر پہ علی, محراب میں علی, مسجد میں علی, میدان غدیر میں علی, نبی کی زبان پہ علی, آدم کے علم میں علی, نوح کے شکر میں علی, ابراہیم کی خلت میں علی, موسیٰ کی حیبت میں علی, عیسیٰ کے زہد میں علی, یوسف کے جمال میں علی, محمد کے کمال میں علی, ساقی کوثر علی, حوض کوثر پہ علی, قبر میں علی, حشر میں علی, مجلس ترحیم میں علی, مجلس اعظم میں علی, 13 رجب میں علی, نبی کی زبان پہ علی, تاریخ میں علی, تفسیر میں علی, تعبیر میں علی. علی سے پوچھ کے کہاں تک بھاگو گے؟ حوض کوثر پہ علی ہے, معراج میں علی ہے, قیامت میں علی ہے, قبر میں علی ہے, تو ہر جگہ پہ علی ہے. اب ہر جگہ علی ہے نا, تو علی سے پوچھ کے کہاں تک بھاگو گے؟ بس ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملے گا, جہنم میں چلے جاؤ, وہاں نہیں ملے گا. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رہے, آپ کے ہاتھوں کو, آپ ہاتھوں کو بلند کر کے یا علی علی کر رہے ہیں. یاد ہے آپ کو نبی نے جب علی کی مولایت کا اعلان کیا تو ہاتھ پہ علی کو بلند کیا اور انگلی سے اشارہ کیا, کیا کہا؟ اتنے گھنٹے تک پڑھتا آ رہا ہوں میں مجلس ختم کر دوں گا. نبی نے ہاتھ پہ علی کو بلند کیا, انگلی سے اشارہ کیا اور کیا کہا؟ من کنتم مولاہ فہذا, فہذا, سب نہیں بولے فہذا, فہذا. یعنی نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے. نبی نے جملے میں بتلا دیا امت کو کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح آیات ہم کریں گے, تفسیر آیات علی کریں گے, جنگ پر تنزیل قرآن ہم کریں گے, جنگ پر تعویل قرآن علی کریں گے, تاسیس ایمان ہم کریں گے, تکمیل ایمان علی کریں گے, تحریک نبوت ہم کریں گے, تائید نبوت علی کریں گے, زندگی ہم سنواریں گے, تقدیر کو علی پلٹائیں گے, اور چاند ہم شق کریں گے, سورج کو علی لوٹائیں گے. صورت کو علی کہتے ہیں. ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنا, ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہیں گے. رحمت رہے. نبی نے علی کو ہاتھ پہ بلند کیا اور زبان سے کیا کہا؟ من کنتم, میں مسائل پہ نہیں آؤں, بول رہے ہیں, من کنتم مولاہ فہذا
فہذا علی المولا. ٹھیک ہے نا, نبی نے بتلا دیا. ایک جملہ تاریخی میرا ساتھ دیتے رہنا, میرا اب ایک دیکھ رہا ہوں اپیل نہ کرنا پڑے, میرے ایک جملے کے ساتھ چلنا. نبی نے ہاتھ بلند کر کے قیامت تک بتلا دیا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. جو باہر بیٹھے ہوئے, دائیں بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے, ان سے کہہ رہا میرا ساتھ دینا. نبی نے امت کو بتلا دیا کہ قرآن ہمارا, پڑھائے علی, شریعت ہماری, چلائے علی, چراغ ہمارا, جلائے علی, گرے علم, اٹھائے علی, کھڑے صنم, گرائے علی, دعویٰ ہمارا, شہادت علی کی, اطاعت ہماری, مودت علی کی, نبوت ہماری, امامت علی کی, رسالت ہماری, ولایت علی کی, جلال ہم ہوں گے, جمال علی, دین ہم ہوں گے, کمال علی, رحمت ہم ہوں گے, نعمت علی, برہان ہم ہوں گے, حجت علی, شہر علم ہم ہوں گے, علم قدر علی, مالک کوثر ہم ہوں گے, ساقی کوثر علی, طٰہٰ ہم ہوں گے, آل یاسین علی, کتاب مبین ہم ہوں گے, امام مبین علی, الستو اولا ہم ہوں گے, من کنتو مولا علی, اور مکہ مکہ ہم ہوں گے, زماں زماں علی, اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی. کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی, اور جو اپنے باپ کی زینت بن جائے اس کا نام ہے زینب. کربلا کا واقعہ گزر گیا. کسی نے حمید ابن مسلم سے پوچھا کہ تو نے اپنے آنکھوں سے, دیکھو بعض نام ایسے ہیں جن کے کہنے سے دل پر چوٹ پڑتی ہے, جیسے زینب, جیسے عباس. دین کو ضرورت ہو علی کو پکارے, دین قیامت تک مشکل میں ہو اولاد علی کو پکارے. کربلا کے واقعے کے بعد حمید سے کسی نے پوچھا, فوج یزید کا رپورٹر ہے حمید ابن مسلم, کہ تو نے کربلا کا واقعہ دیکھا, کہ یہ بتلا. کسی نے پوچھا کہ تیرے نزدیک سب سے اہم بات کیا تھی؟ کہنے لگا میں خود دیکھا نا اس واقعے کو, تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں گے. کہنے لگا انسا کلا شیء, میں کربلا کے ہر واقعے کو بھول سکتا ہوں, لیکن ولیکن لا انسا زینب بنت علی, لیکن میں علی کی بیٹی زینب کو نہیں بھول سکتا. کہ جب خیموں میں آگ لگی تو بی بی اس شان سے باہر آئی کہ بال بکھرے ہوئے تھے, منہ پر تماچے مار رہی تھی. مدینے کا رخ کیا اور کہا صلی علیہ ملک السماء, نانا آپ کی نماز جنازہ تو فرشتوں نے پڑھی تھی, حاضہ حسینوں کا, یہ آپ کے حسین کا لاشا ہے, کوئی اس کے پاس آنے والا نہیں ہے. دیکھو یہ جملہ یاد رکھنا, کربلا میں نا حسین دو چیزیں لے کے گئے, ایک امامت اور دوسرے خون. امامت میراث محمد ہے, خون میراث ابو طالب ہے. حسین نے کربلا کی جنگ اپنی امامت سے نہیں اپنے خون سے جیتی ہے. عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے. تمہاری آنکھوں میں آنسو, میرے کے جملہ سنو. 18 جوان کس خاندان کے؟ ابو طالب کے خاندان کے. اور شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں ابو طالب کے خاندان کی جو بیویاں اسیر ہوئیں ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے, اور جو بچے خاندان ابو طالب کے قیدی بنائے گئے ان کی تعداد 60 سے زیادہ ہے. آپ نے سن لیا, 18 جوان, 40 سے زیادہ بیویاں, 60 سے زیادہ بچے. لیکن میں کیسے عرض کروں کہ جب قافلہ آزاد ہو کر مدینے آیا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. بس مسائل ہو گئے. مجھے بتائیں یہ باقی بچے کہاں گئے؟ رونے والوں, کوفے سے دمشق تک ایک روایت کے مطابق 32 منزلیں تھیں.
ایک تم شرفا بیٹھے ہو شہر کے، ایک دن میں اونٹ جتنی مسافت کو طے کرتا ہے وہ اسے کہتے ہیں ایک منزل. تو کوفے سے دمشق تک 32 دنوں کا راستہ تھا، اور آل محمد کو کتنے دنوں میں پہنچایا گیا؟ 16 دنوں میں. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے، ناکے تیز سے دوڑاؤ. ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ناکے تیزی سے دوڑ رہے تھے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کر گرتے رہتے، قافلہ آگے بڑھتا رہتا، مائیں چیختی رہتی. خدا معلوم اس راستے میں کوفہ سے شام تک آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی گمنام قبریں بن گئیں. تم جاتے ہو نا بائزہ کی قبروں پر فاتحہ کرنے، ان بچوں کی قبروں پر سوچو، گمنام قبریں، نہ معلوم ہو، آج تک ان کا پتہ نہیں ہے. لیکن سنو، ایسا ہی کوئی دن تھا، شام کا وقت تھا، قافلہ لوٹا ہوا شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. شام میں ایک جگہ ہے حمص، قافلہ وہاں پہنچ چکا تھا. بی بی زینب نے اتنے میں نگاہ کی اس ناکے پر جس پر اکیلے سکینہ کو باندھا گیا تھا. اچھا ایک جملہ اور سنو عزیزوں، تم رو رہے ہو. دیکھو یہ چھوٹی بچی، 4-5 سالہ بچی، آپ کی بچیاں ہوں گی، اس کا حق تو یہ ہے نا کہ یہ گود میں چلے. لیکن میں کیسے عرض کروں کہ جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے نکلا ہے تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناکے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا. سنیں گے پھر بچی کھلی کیسے؟ عجیب ہے نا، بچی اکیلے ناکے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دی گئی. قافلہ چلا، بی بی زینب کی نگاہ اسی ناکے پر تھی. ایک مرتبہ بی بی نے ناکے کی پوچھ سے، پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بے اختیار اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک بڑھے گا نہیں جب تک میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناکہ بھی لہو لہان تھی، سینہ بھی لہو لہان تھا. سن لیا آپ نے؟ بس اب پھر جا رہا ہوں. 11 محرم کو قافلہ کوفے کے لیے نکلا ہے اور وہاں رک کر پھر وہاں سے نکلا ہے دمشق کے لیے. شہر حمص کے قریب جب قافلہ پہنچا تو بچی پھر اکیلے ناکے پر تھی. ایک مرتبہ بی بی کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ ناکہ خالی ہے. بی بی نے پھر اپنے آپ کو گرایا. بی بی نے گرایا. سجدے سجاد میرا چوتھا امام بار بار کہتا تھا کہ میں نہیں بھولتا اپنی پھوپھی کا ناکے سے اپنے کو گرا دینا. اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی؟ دونوں ہاتھ اور رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، تمہاری آواز میں گداز ہے. بی بی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی. کون ہے یہ بی بی؟ شریکت الحسین بی بی، فاطمہ زہرا کی عصمت کی وارث بی بی. آواز دی کہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا، قافلہ نہیں چلے گا جب تک میری بھتیجی نہ مل جائے. مقصد کی جملے سنو گے. سجدے سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ ہم ڈھونڈنے جائیں؟ کہا بیٹے نہیں، بھائی نے رخصت آخر کے وقت اسے میرے حوالے کیا تھا، تیرے حوالے نہیں کیا تھا. تو یہی قافلے کے پاس کھڑا رہے. دونوں بیبیاں چلیں، شہزادی زینب بھی چلی، شہزادی ام کلثوم بھی چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ، اگر تمہارے کانوں تک ہماری آواز آئے تو لبیک کہنا. بی بی جا رہی تھی. راوی کہتا ہے کہ میں بیبیوں کے پیچھے پیچھے تھا. اتنے میں نے ایک ناکہ سوار آتے ہوئے دیکھا. بی بی نے اس ناکہ سوار کو روک لیا اور کہا اے شخص، کیا تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی بی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو ناکے سے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. سنیں گے ناکہ سوار کی جملہ. کہا بی بی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو ناکے سے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور چونکہ وہ بچی منہ کے بل آئی تھی تو ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا بتاؤ تم نے کہاں دیکھا؟ خدا تمہاری آنکھوں کو سلامت رکھے. اس نے اشارہ کیا. بی بی آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ، اگر میری آواز سنو تو لبیک کہنا. عزادارو، مغرب کے قریب کا وقت تھا. بی بی جا رہی تھی.
ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بیوی سکینہ کو، بچی کو اپنے گود میں لیے بیٹھی تھی اور بالوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی تھی۔ شہزادی دوڑتی ہوئی گئی، بچی کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا بیوی آپ کا شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی عبادت کی۔ بیوی پر اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب الٹ دے تاکہ میں اپنی محسنہ کی زیارت کر دوں۔ ایک مرتبہ اس بیوی نے چہرے سے نقاب الٹی اور کہا زینب اپنی ماں فاطمہ کو نہیں بھیجا۔ سمیع العلیم ہے۔ مرحوم کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ قبلہ دعا فرمائیں گے، بس میں 2 جملے بیان پر آ رہا ہوں۔ جو بیمار ہوں بحق کے بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ عطا فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ظہور کو ہم سب کے لیے باعث عافیت قرار دے۔ دعا قبلہ فرما۔